اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام معزز خواتین و حضرات کو، خواتین اسلام کو، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ سلامتیاں نصیب فرمائے اور اللہ کریم نیک دلی تمنائے حاجات پوریاں فرمائے۔ رمضان کریم کا یہ چوتھا بدھ ہے جو ہماری زندگیوں میں طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم ہمیں اس دن کی برکتیں، فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ یاسین ایک دفعہ پڑھ کر چاولوں پر یا کسی چیز پر دم کر کے پرندوں کو کھلا دینا رمضان کے اس مہینے کے اس بدھ پر انتہائی مفید ہے، انتہائی فائدہ مند ہے۔ یہ ایک قسم کا صدقہ ہے۔ اور پھر اس کے اوپر سورۃ یاسین جب پڑھی ہوئی ہوگی تو مالک کریم کے فضل و کرم سے ہمیں دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے اللہ مالا مال فرمائیں گے، رزق میں برکت ہوگی، خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ سورۃ یاسین کیا ہے؟ سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور بے پناہ فوائد کی حامل ہے۔ ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں چھپی ہوئی ہے اور خاص کر اسے پڑھنے سے اللہ تعالی بہت راضی ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کے لیے بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں اور ان میں فضائل میں جو باتیں ہیں یقین جانیے کہ بہت زیادہ آدمی پڑھے تو ان میں سے ایک بات یہ ہے، فرمایا قلب القرآن یاسین لا یقرأھا رجل یرید اللہ والآخرۃ الا غفر لہ، کہ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اللہ اور آخرت کے لیے پڑھے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل فرمایا یہ سورۃ یاسین ہے۔ سورۃ یاسین کی فضیلت کے بارے میں بہت کم مسلمان جانتے ہیں۔ جیسے ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کے سینے میں بھی ایک دل ہے جسے سورۃ یاسین کہا جاتا ہے۔ سورۃ یاسین کے بہت سے وظائف پڑھے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں اور ان وظائف سے بہت زیادہ لوگ مستفید بھی ہوتے ہیں اور فوائد بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو سورۃ یاسین کو جو شخص اس طرح پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ کریم اس کی 80 حاجات پوری فرمائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کریم دین دنیا کی ساری حاجتیں پوری فرمائیں۔ مشکلات کے حل کے لیے، آنکھوں میں موتیاں دور کرنے کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، نسیان بھول جانا، دل کے مرض سے نجات کے لیے، دل کی سختی اور گناہ سے حفاظت کے لیے، قید سے رہائی کے لیے، دولت کے حصول کے لیے سورۃ یاسین کا جو عمل ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور حدیث شریف آپ کو سنا دوں کیونکہ شب جمعہ آگے آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہن شاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر و پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب جمعہ سورۃ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اب میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بولنا یا اس سے زیادہ فوائد جو ہیں وہ بتانا بے مقصد ہے، کیونکہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں یہ آپ نے سماعت کر لی ہیں تو ان پہ عمل بھی کیا تو انشاءاللہ اب کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹیں گے۔ قرض چاہے پہاڑ جتنا کیوں نہ ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی، مشکلات سے نجات ملے گی۔ اور رمضان میں تو پھر یہ عمل سورۃ یاسین کا میں کہتا ہوں سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 پاؤ، آدھا کلو، جتنی توفیق ہو چاول خرید لیں۔ چاول نہیں ہے آپ گندم خرید لیں، وہ بھی نہیں ہے تو کوئی چیز کھانے کی آپ ایسی لے لیں جسے پرندے شوق سے کھاتے ہوں، باجرہ ہو گیا، یہ چیزیں جو ہیں آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔
اور یہ عمل کرنے کے بعد یہ جو چیزیں ہوں گی آپ اپنے گھروں کی چھتوں پہ پھینک دیں، چاہے بڑی بلڈنگ ہے اس کی چھت پہ پھینک دیں، راستے میں پھینک دیں، تاکہ جہاں سے جانور پرندے جو ہیں وہ کھا جائیں۔ تو اب سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد نبی محتشم حضور خاتم النبیین والمرسلین کی ذات والا صفات پر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ باوضو حالت میں عمل کرنا ہے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درمیان کے اندر آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سورۃ یاسین ایک دفعہ پڑھنی ہے، جس طرح سیدھا سیدھا جو قرآن پاک میں آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، درمیان میں کوئی اور سورت یا کوئی اور تلاوت نہیں کرنی، صرف سیدھا سیدھا سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ جو ہے اس جنس پر جو آپ کے پاس ہے، چاول ہے یا جو کچھ بھی ہے، آپ اس کے اوپر دم کر دیں، پھونک مار دیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ مار دیں، ٹھیک ہے۔ پھونک مارنے کے بعد اب اس جنس کو آپ پرندوں کو پھینک دیں، چاہے گھر میں پرندے رکھی ہوئی ہیں، چاہے باہر ہیں، چاہے کسی جگہ پہ بھی ہیں، دیہات میں ہیں، شہر میں ہیں۔ تو اب بہت آسان سا یہ طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ شہروں میں یا بیرون ممالک میں غرباء فقراء کا ملنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ایسا راستہ ہے کہ آپ ان چیز کو چھت پر یا کہیں بھی پھینک سکتے ہیں، جہاں سے پرندے، چیونٹیاں یہ چیزیں کھا کے چلی جائیں۔ یقین جانیے کہ جب مخلوق خدا، بالخصوص یہ جو مخلوق ہے، چرند پرند حیوان، یہ کوئی چیز، انسان ہم پھر بھی غفلت کا شکار ہیں، کھا کر اللہ کی نعمت شکر نہیں ادا کرتے، لیکن وہ بے عقل ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے اپنے ہی انداز سے شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں رزق جو ہے وہ کھلایا ہے۔ تو ویورز، بہت ہی آسان سا عمل میں نے اب آپ کو دے دیا ہے، میں امید کروں گا کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب پر خصوصی رحم و کرم کا نزول فرمائے، اور اللہ کریم ہماری نیک دلی تمنائیں، حاجات، دنیا کی حاجات، آخرت کی حاجات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو رمضان کا مہینہ اب ختم ہونے جا رہا ہے، دعا کیا کریں میرے لیے، سب کے لیے، اللہ ہم سب کو صحت دے، بیماریوں سے نجات دے، اللہ رزق کی تنگیاں دور کرے۔ یہ مہینہ شاید پھر ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں۔ آج ہیں، کیا پتہ 10 منٹ بعد نہ ہو، کیا پتہ 1 منٹ بعد، کیا پتہ یہیں پہ اللہ کا ذکر سنتی ہوئی ہماری سانسیں چلی جائیں، کوئی بھروسہ ہے موت کا؟ اس وقت ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، دعا کیا کریں، یا اللہ اپنا فضل فرما، اپنی رحمت فرما، کرم نوازی فرما، ہم تیرے فضل، تیری کرم نوازی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ضرور کرم نوازی فرمائیں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے ہوگی ضرور، اگر نہ بھی لگی ہو تو اپنی رائے دے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔